ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم سب تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے عملوں کی شامتوں سے. اللہ تعالی جسے ہدایت کر دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بھیجا ان کو رب تعالی نے حق کے ساتھ خوشخبریاں دینے کے لیے اور برے عملوں کے برے نتائج سے ڈرانے کے لیے قیامت سے پہلے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ بھلائی پائے گا، وہ خیر کو پہنچے گا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ گمراہ ہوگا، وہ نامراد رہے گا، پس بے شک وہ نہیں نقصان پہنچائے گا اپنی جان کے سوا کسی کو، اور وہ نہیں نقصان کر سکتا رب تعالیٰ کا ذرا بھی۔ اور ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے جو ہمارا رب ہے، یعنی خالق اور مالک ہے، یہ کہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آمین کہہ دو آمین۔ وضو نہیں ٹوٹتا، آمین کہہ دے، سب کہیں آمین۔ یہی تو وہ نعمت ہے، اگر ہمیں مل گئی تو کوئی کمی نہیں رہے گی، نہ دنیا میں نہ کوئی آخرت۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے جو ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، یہ کہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آمین۔ اور ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ آمین۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا، پس اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پر درود و سلام کے بعد یہ حقیقت ہے کہ تمام کلاموں سے بہتر کلام رب تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام رہنمائیوں سے بہتر رہنمائی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمام معاملات میں سب سے بڑھ کر برے وہ ہیں جو دین کے اندر دین کے نام پر دین کا رنگ دے کر دین کی آڑ میں نئے پیدا کیے جائیں، اور دین کے اندر نئی پیدا کی گئی چیزیں انہیں بدعت کہتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی آبادی کا سبب ذریعہ صرف وہی لوگ بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوا اللہ کے۔ پس قریب ہے، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہو جائیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اپنی عمر میں پہلی مرتبہ آپ کی اس سرزمین میں اور اس شہر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ چنیوٹ شہر کا نام ہمیشہ سنتے رہے اور یہاں سے گزرتے بھی رہے، لیکن یہاں ٹھہرنے یا کوئی بات کرنے یا سننے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میرے عزیز قاری محمد ایوب صاحب نے مجھے دعوت دی، بلکہ اصرار کیا۔ اصرار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی کا موسم، طبیعت کی کمزوری اور ناسازی اور میری اپنی بے پناہ مصروفیات سرکاری اور غیر سرکاری، وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی تھی کہ میں آپ کے شہر کے لیے اور اس تقریب مبارک کے لیے کوئی وقت نکال سکوں۔ بہت دوستوں سے معذرت کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ آج میرا اسلام آباد میں بھی خطبہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے شرط یہ کی تھی کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اور میں اسلام آباد میں ہوا تو 29 کا جمعہ آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اشتہار شائع کر دیے اور وہ کئی دن سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اسلام آباد آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں 400 میل کا سفر کر کے اسلام آباد پہنچوں اور پھر صرف جمعہ پڑھا کر واپس آؤں، یہ میرے لیے بڑی مشقت کی بات ہے۔ اور میں نے معذرت بھی کی تھی کہ اسمبلی کے اجلاس کی صورت میں میں اسلام آباد میں ہوں گا اور آپ کو جمعہ دوں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان سے معافی لی۔ اور میرے حلقے میں بھی آج ایک اجتماع تھا، شام کو دعوت تھی، نیا انتخاب ہوا ہے اور بہت سے ممبر جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی خواہش تھی کہ میں ان سے آج شام ایک دعوت میں ملوں۔ ان سے بھی میں نے معذرت کی اور میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں شاید آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکوں گا، اب میری عمر کا تقاضا ہے، مجھ میں وہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ والی شعلہ بیانی نہیں رہی اور نہ قاری عبدالحفیظ والی نغمہ خوانی اور نہ مولوی منظور احمد صاحب جیسی خوش الہانی۔ اب تو آخرت کو یاد کر کے، قبر کو سامنے رکھ کے اور اس وقت کو یاد کر کے جب کہ میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اس وقت کو یاد کر کے چند خشک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، خلوص عطا کرے، ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جو کام کریں وہ اس لیے کریں کہ آخرت میں قیامت کے دن وہ ہماری نیکیوں میں شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو سامنے رکھ کر اس پر یقین کر کے اور اس کے عذاب و عقاب کو، ثواب کو سامنے رکھ کر قیامت کے دن کو یاد رکھ کے جو کام کیا جائے وہ نیکی بنتی ہے، اور جو نیکی اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے یا آخرت کو بھول کر نیکی کی جائے وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت میری قوم، میں اور آپ سب جس عذاب میں مبتلا ہیں، جس بدامنی کا شکار ہیں، جس قول و فعل کے تضاد کی زد میں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور آخرت کے وقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے نیک کام بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اور نیک کام بھی اس لیے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے۔ اگر یہ دو چیزیں ہم سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر
یقین کر کے اگر ہم کام کریں تو پھر اصلاح ہی اصلاح ہوتی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی نازل ہوں، پھر کوئی کمی باقی نہ رہے۔ بھلا ہو ہندوستان کا۔ ایک دفعہ اس نے ہمیں پہلے رب یاد کرایا تھا سن 65 میں، پھر سن 71 میں، 70 میں، اور اس وقت یہ قوم سب کچھ بھول کر ایک ہو گئی تھی۔ اب پھر میں کہتا ہوں کہ بھلا ہو ہندوستان کا، جس نے 5 دھماکے کیے اور پھر ہماری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئے۔ رات آپ نے وزیر اعظم کی تقریر سنی ہوگی، وہ یقیناً توحید کا پلندہ تھی۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حوالہ دیا۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر نہا دھو کر سنت کے مطابق ایک اجتماع میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نماز ادا کریں گے، ہاتھ باندھ کر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے، رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت کا پہلا سبق ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو یہاں سے فارغ ہو کر ہم اپنے کاروبار میں جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کا خیال کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ہمارے قول میں صداقت ہوگی، ہمارے فعل میں، عمل میں دیانت ہوگی، ہمارے برتاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہوگا، ہم ایمانداری سے اپنی روزی کمائیں گے اور اپنے کاروبار کریں گے۔ اصل اس عبادت کا مقصد اور ماحصل وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست کرے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا، ہماری عادت ہو گئی کہ ہم خطبہ سنتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ تو رسمی عبارت ہے، امام نے پڑھنی ہی ہے۔ اس کے بعد جب امام خطیب یا مقرر بات کرتا ہے تو پھر ہم کان لگا کر سنتے ہیں کہ یہ کہاں سے بولتا ہے، کیسا بولتا ہے، کتنے لطائف ہیں، کتنے ظرائف ہیں، کتنے شعر ہیں، کتنا گانا ہے، پھر ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ خطبہ مکمل نصیحت ہے، مکمل خطبہ ہے، مکمل واعظ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کے معنی سمجھیں تو اس کے بعد کسی اور نئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اظہار ایمان ہے۔ ہم اپنے رب کو رب سمجھ کر، اپنا خالق سمجھ کر، اپنا روزی رساں سمجھ کر، ہمیں ہر نعمت عطا کرنے والا، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا سمجھ کر ہم اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگیں، اور کمی بھی اگر کوئی ہے، ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں کوئی کمی ہے، ہم پر اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس کے بعد ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سبب ہے۔ تو یہ خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، میں نے اس کا ترجمہ اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ رسمی الفاظ نہیں ہیں ادا کرنے کے لیے، یہ ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے، اور ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ باتیں ہمارے بھی دل تک پہنچیں، ہمیں پتہ چلے یہ وقت بے حد قیمتی ہے۔ یہ جو وقت گزرتا ہے اس کے بعد وہ وقت نہیں آتا، جو منٹ گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ منٹ نہیں آئے گا، جو سانس نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ وقت نہیں آئے گا۔ یہ بے حد قیمتی وقت ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قیمت کی قدر ہمارے دل میں بٹھائے، ہم ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور اپنی آخرت کے لیے کام کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی پھر ہماری ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے پیدا نہیں کی،
قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. یہ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی لذتیں، یہاں کی نعمتیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ مومنوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں. لیکن دنیا میں تو پھر کافر ہم سے زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، وہ ہم سے زیادہ دنیا کی عیشیں لوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہاں ہم ملے جلے رہتے ہیں، اللہ والے بھی اور رب تعالیٰ کو نہ ماننے والے بھی، نیکوکار بھی بدکار بھی، سب اکٹھے رہتے ہیں. یہاں تمیز مشکل ہے. دنیا اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے، یہاں کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہے، یہاں کی عزت ایمان والوں کے لیے ہے، یہاں کا اقتدار ایمان والوں کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد حکمران مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ دنیا ان کے لیے ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان برحق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ والوں کے لیے ہے. یہاں کی حکمرانی بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. لیکن چونکہ نیک بد، اچھے برے سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں کوئی فیصلہ کن طاقت نہیں ہے جو ان کو الگ الگ کر دے. اس لیے وہ جو غیر مسلم ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، بات لمبی نہ ہو جائے. جیسے جنگل میں ایک کوٹھا ہے، اس کا ایک دروازہ ہے. اس ایک دروازے سے اس کوٹھے کے اندر ہوا جائے گی، اس کوٹھے کے اندر روشنی جائے گی ایک دروازے سے. اور ایک کوٹھا ہے، اس کی چاروں طرف کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، کئی دروازے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہوا بھی زیادہ جائے گی، روشنی بھی زیادہ جائے گی. تو ایمان والوں کی تو مثال یہ ہے، ہم نے صرف ایک دروازے سے حاصل کرنی ہے ہر چیز، اور وہ ہے حلال دروازہ. اور کافر نے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو جہاں سے بھی ملے اس نے لوٹ کے اپنی جیب میں ڈالنا. اس کے لیے دروازے کھڑکیاں کئی کھلی ہیں، اس لیے وہ زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں ہم سے زیادہ. لیکن دنیا ہے یہ اللہ والوں کے لیے. اور جب قیامت آئے گی، جب فیصلہ ہو جائے گا، بمتاز اليوم ایھا المجرمون، اے گناہ کارو، اے فسادیو، اے بدکارو، تخریب کارو، الگ ہو جاؤ. الگ ہو جائیں گے، اللہ والے الگ ہو جائیں گے. پھر وہ جنت میں جائیں گے. پھر جنت کی نعمتیں صرف اللہ والوں کے لیے ہوں گی، خالصۃ یوم القیامہ. اور یہاں تک کہ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مکالمہ کرا دے گا، ایک دوسرے کو وہ سامنے پائیں گے. تو وہ دوست کی کہیں گے جنت والوں کو، انفیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ. وہ پانی جو تمہیں پینے کو ملتا ہے یا اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہم پر بھی کچھ پھینکو، تھوڑا سا ادھر بھی. وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق، یہ پانی، جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی. تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. مومن صرف ایک دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہے حلال ذریعہ، جائز ذریعہ. اور کافروں کے لیے سب دروازے کھڑکیاں چاروں طرف کھلی ہیں. وہ حلال بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے کھاتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں. وہ زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. لیکن ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بخشے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہم اگر اللہ کے بندے بنیں تو یہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا بادشاہ ہے. مومنوں کے لیے صرف وعدہ حور ہی نہیں ہے، دنیا کا بھی وعدہ مومنوں کے لیے ہے، آخرت کا بھی وعدہ مومنوں کے لیے ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون
لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس یقین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسول کی باتوں پر جو یقین مومن کرتا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو سچ نہ سمجھنا، ان پر یقین نہ کرنا، شاید ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مثلا یہ جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ بھی کفر کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سادگی سے کہہ جاتے ہیں۔ یقین کرنا رب تعالیٰ پر، خالق کائنات پر، ایمان لانا، اور آخرت پر یقین کرنا، روز جزا پر، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے جو عمل کیا جائے گا اللہ سے اجر لینے کے لیے وہ نیکی بنے گا، اور جو عمل کیا جائے گا بے شک نیک ہو، حج کیوں نہ ہو، نماز کیوں نہ ہو، جہاد کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن کیوں نہ ہو، جو بھی بڑے سے بڑا نیک عمل جسے آپ شمار کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے نہ ہو، اس غرض کے لیے نہ ہو، تو وہ نیکی نہیں۔ پتہ ہے قیامت کے دن آئیں گے، حساب ہوگا، سب کو پیش ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری تھی؟ کہے گا میں نے اللہ علم حاصل کیا، لوگوں کو علم پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ ان عالم، بڑا عالم ہے، فقط کیلا، تیری مرضی، تیری نیت دنیا میں پوری ہو گئی، فصحب الی جہنم، دوسروں کو تو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ ایک آئے گا وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن پڑھایا اور ساری زندگی اس میں صرف کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا لے یقال انک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، بڑا قاری، فقط کیلا، لوگوں نے کہہ دیا، قاری ہوتی پھرتی تھی دنیا میں، تو وہ جو تیرا مقصد یا تیری نیت تھی وہ پوری ہو گئی، تو یہ تیرا اجر دنیا میں مل گیا، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی طرح عالم کو، اسی طرح ایک مجاہد کو کہے گا اللہ میں نے ساری اپنا مال اور جان بھی تیرے راہ میں قربان کر دی۔ فرمائیں گے کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جنگ لڑی تھی میرے راہ میں، لے یقال انک شجاع، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، کمال کر دیا، فقط کیلا، لوگوں نے کہہ دیا، تیری نیت دنیا میں پوری ہو گئی، اس کو بھی گھسیٹ کر ایسے بہادر کو، ایسے غازی کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خلوص دیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، مدرسے قائم کریں، مسجدیں بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور آخرت کو اجر و ثواب لینے کے لیے یہ سارے کام ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دے، اور اگر ہم میں خلوص ہو تو پتہ کیا ہو، پھر فرقہ بندی نہیں ہوگی، پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ محافظ جو ہے بیٹھے بیچارے، وہ بیٹھے کس لیے آئے ہیں؟ یہ شروں کی بات نہیں ہے، پورے مسلمان قوم کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوں اور ہمارے محافظ جو ہیں وہ مصیبت میں کھڑے ہوں، اور مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمان بستے ہوں، ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہوں، خطبے دیے جا رہے ہوں، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، اور پھر خطرہ یہ ہو کہ کہیں سے حملہ نہ ہو جائے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ خلوص ہمارے اندر نہیں رہا۔ ایک شخص نے بڑی عمدہ بات کہی، ہماری عادت ہے، ہمارے علماء کی عادت ہے، اور خاص طور پر میں تو اپنی جماعت، اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم نے خام خواہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا رکھا، حالانکہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کتنی عمدہ بات کہی ایک عارف نے، اس نے کہا کہ اگر اندھیرا ہے، اندھیرے کو دور کرنا ہے تو اندھیرے کو گالیاں نہ دو، اندھیرے کو ڈنڈے مار کر تم نہیں بکھا سکتے،
تم وہاں چراغ جلا دو، روشنی آئے گی، اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ میرا تجربہ ہے، میں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، اسمبلی میں بھی میں نے 10 سال گزارے، اور بعض تبلیغ کے میدان میں بھی عمر گزر گئی۔ میری عمر اس وقت 77 سال ہے، اور میں نے 17 سال کی عمر سے یہ کام شروع کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، کبھی روٹی کمانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں کیا، کبھی اللہ کے حکم سے دنیا کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کبھی کوئی ناراض نہیں کرتا، ناراضگی نہیں کرتا، اس لیے کہ جو صحیح بات ہو صحیح انداز میں پیش کی جائے، دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھ کے اس کی بھلائی کے لیے اگر بات کی جائے تو کوئی لڑائی نہیں پڑتی۔ اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، ایک باپ کے 12 بیٹے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے بغیر نجات نہیں، اور شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ تفریق ہے جو مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کی۔ اگر اللہ کی بات، رسول کی بات، اس پر عمل کیا جائے، اللہ کی بات اور رسول کی بات اسی صورت میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے لوگوں تک پیش کی جائے، کوئی لڑائی نہیں پڑتی۔ جب دلوں کی بڑھاس نکالی جائے، اپنے غصے نکالے جائیں، اور اللہ کی بات کو اپنا ذاتی منفعت بنا لیا جائے، پھر لڑائی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ مسجدیں، یہ خطبہ آج کا مجھے بتایا گیا کہ یہ اس مسجد کی گویا کہ بنیاد رکھنے کے لیے آج یہاں جمعہ کی ابتدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور یہاں نماز پڑھنے والوں کی نمازیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ مقام جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں، یہ مسجدیں یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اکٹھے ہو کر کرو۔ مسجد کے قریب اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہو اور سب مسلمان زیادہ سے زیادہ مل کر کریں۔ اگر ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اور مسجد میں جماعت کی نماز میں 25 درجوں کا فرق ہے۔ تو یہ اجتماعیت کی برکت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم جائیں تو 1,00,000 نماز کا، 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر مکے میں جائیں تو وہ سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اجتماع ہی کی برکت ہے، اور مسلمانوں نے اس اجتماعیت کو یوں اپنی خواہشوں اور اپنی پاؤں کے اندر یوں روند ڈالا جیسے یہ سب سے بری چیز شاید یہی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ہمارے علماء، اہل حدیث علماء، اگر محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اسی انداز میں جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے اسی انداز میں پہنچائیں، بغیر کسی فرقے کا نام لیے، بغیر کسی پر تان و تشنید کی زبان کھولنے کے، اگر یہ بات پہنچائی جائے تو یہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کی ہیں اور کتاب و سنت کی بات کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں نے سب نے اس کو پسند کیا۔ اللہ کا فضل ہے، اب بھی پارلیمانی پارٹی ہے مسلم لیگ کی، جب بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو تو تلاوت کے لیے وزیر اعظم مجھے پکارتے ہیں
اور اگر میں غیر حاضر ہوتا ہوں تو میری غیر حاضری کا فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلے مجھے آواز پڑتی ہے کہ معین الدین ہے تو تلاوت کرے، تلاوت کے بعد ترجمہ بھی کرے، ترجمے کے بعد درس بھی تھوڑا سا دے. وہ میں اللہ کا شکر ہے میں اپنا فرض سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر کرتا ہوں. اور پھر موقع اور محل کے مطابق قرآن کی آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور وزیر اعظم کو اور سب کو مخاطب کرتا ہوں. وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ موقع اور ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. رات آپ نے وزیر اعظم کی تقریر سنی تو اس میں کوئی شائبہ تک نہیں تھا غیر اللہ کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پڑھ کر وزیر اعظم نے اس کا ترجمہ کیا. تو اگر ان لوگوں کے قریب ہوا جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے اور اللہ کی بات، رسول کی بات اسی صورت میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کیے بغیر پیش کی جائے تو ہر شخص قبول کرتا ہے. بڑے بڑے قانون زیر باس آئے، اللہ کے فضل سے جب ہم نے کتاب و سنت کی بات کی تو سب کو تسلیم کرنا پڑی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے. یہ مسجدیں یہ اسی لیے ہے کہ سارے اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے ایک ساتھ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، وہ جگہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے. مومن اپنی قیمتی متاع جو ہے پیشانی، یہ مومن کے جسم کا معزز حصہ ہے، وہ زمین پر رب تعالیٰ کے سامنے رکھے. اس سے بڑی سعادت مومن کے لیے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا کان ساجدا. بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اس وقت اپنے رب کے ہوتا ہے. یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ ایک پڑھی لکھی قوم تھی اور بڑی چالاک ہوشیار قوم تھی. اس طرح کی چالاکی ہوشیاری اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے. وہ ان کی چالاکی اور ہوشیاری بے ایمانی کی حد تک تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے سکے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو نبی کے بغیر ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. آزمائشی طور پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوال پیش کیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری بات کا جواب دے سکیں گے، اور نبی نہیں ہے تو آپ سے جواب نہیں بن پڑے گا. وہ کیا 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے، سب سے پہلا کھانا ان کا کون سا ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا سوال کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی اس کی شکل و صورت ماں کی طرف جاتی ہے، کبھی اس کی شکل و صورت باپ کی طرف جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسرا سوال کہ ایو بقاء الارض خیرن، کہ زمین ہے ساری رب تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، لیکن اس میں کون سے ٹکڑے زمین کے ہیں جو بہت مبارک ہیں؟ 3 سوال انہوں نے کیے. اللہ تعالیٰ کے رسول خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اسکت حتی اسأل جبریل، میں اس کا جواب نہیں دوں گا جب تک میں جبریل سے پوچھ نہ لوں. جبریل آیا، 3 سوال اس کے سامنے پیش کیے. جبریل نے کہا مل مسئول بعلم من السائل، جتنا سوال کرنے والا جو کچھ جانتا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا. حتی اسأل اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے نہ پوچھ لوں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. جبریل گئے رب تعالیٰ کے پاس. یہ ساری بات حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں موجود ہے. واپس آئے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا حضور میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے جواب لے کر آ گیا ہوں، اور آج دنوت من اللہ دنوًا ما دنوت منہ قط. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا قرب عطا کیا، اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا قرب نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے سوالوں کا جواب لینے سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ اچھا کتنا قرب تمہیں ملا، وہ تو بتاؤ پہلے. شوق تو قرب کا ہی ہے نا اللہ کے بندوں کے دل میں. فرمایا کہ اچھا بتاؤ کتنا قرب ملا. جبریل کہنے لگے بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے، باقی سب پردے اٹھ گئے تھے. کیا قرب ملا ہے!
70,000 पर्दे फिर भी नूर के रह गए। ये तो आसमान की बातें हैं, इनकी हम ना तावील कर सकते हैं, ना तफसीर कर सकते हैं, ना कुछ। जैसे है उस पर ईमान लाते हैं। अच्छा, मेरे सवालों का जवाब दो। सवालों का जवाब दिया। पहला सवाल, जन्नतियों का खाना जो है वो मछली का कलेजा होगा। दूसरा सवाल कि अगर माँ का पानी पहले रेह में पहुंच जाए तो फिर औलाद की शक्ल सूरत माँ पे जाती है, ननिहाल पे जाती है। अगर बाप का पानी पहले रेह में पहुंच जाए तो फिर शक्ल सूरत ददियाल पर जाती है। दूसरे सवाल का जवाब आ गया। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि खैर व बकाइल अर्द मसाज दोहा व शर्रोहा सवाकोहा। सवाल एक था, जवाब दो दे दिए कि बेहतरीन टुकड़े ज़मीन के वो हैं जहां अल्लाह ताला को सजदे किए जाए, और बदतरीन टुकड़े वो हैं जो बाजार हैं, जहां सौदे होते हैं, जहां झूठ बोले जाते हैं, जहां जेबें खाली की जाती हैं, जहां ईमान बिकता है, जहां ईमान खरीदे जाते हैं। वो बदतरीन मकामात हैं बाजार, और बेहतरीन मकामात हैं जहां रब ताला को सजदे किए जाए। ये है मस्जिद की फजीलत। अल्लाह ताला हमें समझ दे कि हम इस बुजुर्गी और फजीलत को समझें। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। एक रब को मानने से तमाम जरूरतें खत्म हो जाती है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, उसके दिल से सब मोहब्बतें निकल जाती है, और अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला, उसके दिल से सारे खौफ निकल जाते हैं। और अल्लाह ताला से खौफ रखने वाला हर चीज उससे खौफ खाती है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाला हर चीज उससे मोहब्बत करती है। ये तौहीद की खसूसियतें हैं। वक्त मुख्तसर है, नहीं, इसके लिए मिसालें मौलाना मंजूर साहब पेश करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये मस्जिद इतना मुबारक मकाम है। ये नमाज क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन फलाह पा गए जो अपनी नमाजों में आजिज़ी करते हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब बयान करते हैं। ज़रूर फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते अभी बैठा ही था, मुझ पर बोझ पड़ गया, नींद आ गई। मैंने अपने रब ताला की ज़ियारत की। रहे तो रब्बी फ़ी अहसन सूरत। बयान नहीं फरमाया कि कैसी सूरत देखी, फरमाया बेहतरीन खूबसूरत मैंने अपने रब को देखा, बेहतरीन सूरत। बस वो बयान हो ही नहीं सकती, बंदा बयान कर सकता ही नहीं कैफियत। अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा फी मा यख्तासिमुल मलाउल आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आला काबीना जो है, मेरे फरिश्तों की काबीना वजारत जो है ऊंची, किस मामले में वो बात तमीज़ कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा अंत आलम, आला तू ही जानता है, मैं तो नहीं जानता। फरमाया फिर सवाल अल्लाह ने किया, बताओ। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, अल्लाह तुझे पता है। फिर सवाल किया, बताओ। मैंने कहा अल्लाह मुझे तो नहीं पता। फिर अल्लाह ताला ने अपना हाथ, जिससे भी अल्लाह का हाथ है तो सही ना, मेरे पट्टे पर रख दिया। बजत तो बरतहा बैन सदिया, उसकी ठंडक मेरे सीने में आई। फजल्लाली कुल्लु शै, तमाम सब कुछ मेरे सामने रोशन हो गया। मुझे आसमान जमीन हर चीज दिखाई देने लगी। फिर मुझसे अल्लाह ताला ने सवाल किया कि वो मेरी आला काबीना के जो फरिश्ते हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा फिल कफ़ारात, वो उन अमाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जिन अमलों के करने से गुनाह माफ होते हैं। कफ़ारात में गुफ्तगू हो रही है, और वो क्या है, मशीउल अक़दाम इलल जमात, अल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलावात, इसबागुल वुज़ू हिनल करीहात। फरमाया वो 3 बातें हैं जिनसे गुनाह माफ होते हैं, कि कदमों पर चलकर जाना मस्जिदों की तरफ, और नमाज अदा करने के अलावा मस्जिद में बैठे रहना, यह भी गुनाहों में कफ़ारा बनता है।
اور وضو پورا پورا کرنا اس وقت جب کہ پانی کو چھونے کو جی نہیں چاہتا، اس وقت صحیح صحیح وضو کرنا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار موسم میں پت جھڑ میں باہر نکلے، حضرت ابو ذر ساتھ تھے، تو ہوا کا جھونکا آیا، درخت کے پتے گرے، آپ نے فرمایا دیکھا یہ پتے کیسے جھڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور دیکھا۔ فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وضو بھی قبول کرے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جب ہم وضو کرتے ہیں پہلے نیت کریں کہ ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اللہ راضی ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ تو وضو ہے، اس سے کوئی گھٹیا چیز، جب ہم اپنا بول و براز دھوتے ہیں، طہارت اور استنجا کرتے ہیں، اس وقت بھی اگر نیت یہ ہو کہ ہم پاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافۃ، تو اگر ہم صاف ستھرا رہیں، پاک رہیں تو اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ کوشش کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرے کس چیز کی کمی اس کو رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ہماری نیکیاں رب تعالیٰ قبول کرے۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات بھی میں کہہ دیتا ہوں، آ گئی ہے منہ پر۔ جبریل، یہودیوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا جواب تو میں جبریل سے پوچھ کر دوں گا۔ بات سمجھیں آپ؟ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جو اللہ تعالیٰ بتا دے وہی کہا کرتے تھے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عالم الغیب تھے اور ہر چیز آسمان زمین کا تمام علم محمد رسول اللہ کے پاس تھا، یہ بات اس کی نفی کرتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے متعلق بھی اپنے درست خیال رکھنے چاہیے۔ اور پھر وہ بات کہ تینوں سوالوں کے جواب جبریل سے پوچھ کر دیے۔ اگر غیب جانتے تو جبریل سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیب جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، غیب نہ جاننا یہ مومن کی شان ہے، محمد رسول اللہ کی شان ہے، ابراہیم کی شان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں رسول کی۔ اللہ کے بندو، غیب جاننا مومن کے لیے مومن کی توہین ہے، غیب جاننا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ توقیر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری طرف نسبت کی جائیں تو وہ ہمارے لیے عزت ہے، اور وہی چیز اللہ کے ساتھ ملا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز باعث عزت ہے وہ ہمارے لیے باعث توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ بہت عظیم ذات ہے، ہم بہت چھوٹی ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو لائق ہے، ہمارے لائق ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی ہے، اس کی اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ خاندان، نہ کوئی، اکیلا ہو، ہم کہتے ہیں یہ اترا نکھترا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باپ نہ ہونا، ماں نہ ہونا، بہن بھائی نہ ہونا، خاندان کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، ہمارے لیے یہ توہین ہے۔ ایک انسان اس کی اولاد نہ ہو، کہتے ہیں یہ اترا نکھترا ہے۔ اسی طرح علم غیب اگر بندے کے ساتھ منسوب کیا جائے تو یہ بندے کی رفعت کا سبب نہیں ہے، بندے کی توہین کا سبب ہے۔ آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے تھے؟ وہ بھی تو نبی تھے، محمد رسول اللہ کے دادا پردادا شکر دادا تھے، بہت عظیم نبی تھے۔ 4 بڑے نبی جو گزرے ان میں سے ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اگر وہ غیب جانتے، وہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے؟
بیٹے کو پتا تھا کہ میں ذبح نہیں ہوں گا، باپ کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، یہ ڈرامہ ہی رچایا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی اور وہ چھری چلا دی، اور ان کو پتا تھا کہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، چھری نہیں چلی، مینڈا اس کی جگہ پر دے دیا، اور ابراہیم کی شان بلند ہو گئی اس لیے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا۔ اگر وہ غیب جانتا تھا اور جانتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی تو پھر کہا جائے گا یہ تو ڈرامہ ہی ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہلا سکتا، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں کہلا سکتا، محمد رسول اللہ نہیں کہلا سکتے۔ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول۔ وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ قرآن 23 سال میں اترا، جب تک نہیں اترا اللہ تعالیٰ کے رسول قرآن نہیں جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ اترا، کبھی سورۃ ملک اتری، کبھی فاتحہ اتری، کبھی سورۃ اخلاص اتری۔ جب تک قرآن نہیں اترا، جو اترا وہ جانتے تھے، جو قرآن نازل نہیں ہوا وہ حضور نہیں جانتے تھے۔ اور اگر یہ مان لیں کہ حضور تو پہلے ہی قرآن جانتے تھے، وہ تو سب کچھ ہی جانتے تھے، تو پھر جبرائیل کیا تماشا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا؟ محمد کا، انسان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ وہ رسول۔ ہمارے لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم محمد کو رسول مانیں۔ اگر رسول مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ان پر پیغام آتے تھے، جبریل آتا تھا، جبریل ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں پا کر لوگوں کو خبریں سنائے، جو اللہ تعالیٰ جس کو پیغام پر بنا کر بھیجے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو نبی نہیں مانتے تو ہم ایمان نہیں، مومن نہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں کہتے، تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو اسلام کے لیے بھی عقل چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے۔ تو یہ بھی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، حضرت عثمان بن مظعون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں اور انصار کے درمیان مواخات ڈال دی تھی، بھائی بنا دیے تھے۔ ایک مہاجر ایک انصار، ان کو بھائی بنا دیا، اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ اپنی زمینیں بھی ان کو تقسیم کر کے دے دی، مہاجروں کو اپنی جائیدادیں تقسیم کر کے، مکان تقسیم کر کے دے دیے کہ آپ ادھر رہیں، میں ادھر رہوں گا۔ یہاں تک کہ بعض نے اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ بھی پیشکش کر دی کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر تجھے ایک پسند ہو تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کو نکاح کر لو۔ یہاں تک اظہار انہوں نے کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون جس گھر میں رہتے تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ وہ گھر والی جو تھی، اس انصار کے گھر والی، اس نے بین اٹھایا اور کہا کہ تو جنت کی چڑیوں سے چڑیا ہے، عصفور من عصافیر الجنت، بین اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، خبردار یہ بات نہ کہو، تجھے کیا پتا، اول مہاجر ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، انتقال ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے جب کہا کہ جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا ہے، بڑا نیک انسان تھا، حضور نے منع کر دیا، کچھ پتہ نہیں۔ تو گویا کسی کو پھرتے جاگتے کو کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جنتی کون ہے کون نہیں ہے۔ ایک صحابی اول مہاجر، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرما دیا کہ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، اللہ جانے اس کا کیا حال ہے۔ لیکن وہ شخص جو مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم ایک آدمی کو دیکھتے ہو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی نگرانی کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، تم اس کے ایمان کی شہادت دے سکتے۔ یہ ہے مسجد کا درجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا کرے۔ 7 شخص ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو سایہ ملے گا اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں۔ کون 7 شخص ہیں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو بھی ان میں شمار کرے، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ بہت کم ہوں گے لوگ ایسے جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عرش کے سایہ کے نیچے مقام عطا کرے۔ کون شخص ہیں؟ پہلا شخص، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کہ اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چھپر، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس دن 7 آدمیوں کو سایہ ملے گا۔ پہلا شخص امام عادل، وہ حکمران جو انصاف کرتا ہے۔ اللہ، ہوگا کوئی پاکستان میں ایسا جو انصاف کرے؟ اس پر بھی ایک بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہی وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ حکمران ہو کر انصاف کرے۔ ایک سپاہی کو بھی انصاف کرنا پڑتا ہے، ایک تھانے کو بھی انصاف کرنا پڑتا ہے، ایک تحصیلدار کو بھی انصاف کرنا پڑتا ہے، ایک مجسٹریٹ کو بھی انصاف کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، لیکن حاکم ہو کر جو انصاف کرے اس پر 3 بوجھ ہوتے ہیں: اپروچ ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ آج کل جتنے حکمران ہیں ان پر دباؤ زیادہ ہے حکمرانوں کا، اور ہمارا آدمی تم نے جتانا ہے خواہ کچھ ہو جائے، بس ہم اپنا آدمی جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سب کو ضمیر فروشی کرنی پڑتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھی مجبور ہے، ایس پی بھی مجبور ہے، تھاندار بھی مجبور ہے کہ وہ اس کو جتا کر ہی رکھیں، وہ ہار رہا ہو۔ یہ ہے ہمارا حال۔ تو جو امام، جو حکمران انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے اسے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ پہلا شخص کو ہے۔ دوسرا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اٹھتی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اس نے ساری عمر اللہ کی عبادت میں گزاری، اسے بھی عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ تیسرا، شاب رجل معلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، مسجد اس کے دل میں رہتی ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، کام کاج میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، اسے آرام ہی، اطمینان ہی مسجد میں ملتا ہے۔ جو وہ بھی مستحق ہے اس کا کہ عرش کے نیچے اسے جگہ ملے گی۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہے۔ رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد جس کو ایک صاحب حیثیت عورت اور حسن و جمال والی عورت بدکاری کی طرف دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ایسے بھی ہوں۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے لیکن بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا، اتنا چھپا کر کرتا ہے، ریاکاری سے پاک، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اس کا مستحق ہے۔ آخر میں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے، تنہائی میں کسی کو دکھا کر نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو جس کی آنکھ سے آنسو آ گیا اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے، آنسو اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ بھائی وقت ختم ہو گیا لیکن کلام ختم نہیں ہوا، میں یہیں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پورا اپنا تابع دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عملوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في باكستان وأفغانستان وكشمير وبوسنيا وفلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر